السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت و تصدیق کیا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ علم تعبیر ایک نہایت افضل علم ہے۔ اس کی فضیلت مفصلہ ذیل دلائل قرآنی سے ثابت ہے۔ نمبر 1، جس چیز کو خدا تعالی اپنے خاص انعامات میں شمار کرے اس کے افضل ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ چنانچہ علم تعبیر کو خدا تعالی نے انعامات یوسفی میں شمار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر خواب سکھایا۔ اگر یہ علم اچھا اور افضل نہ ہوتا تو حق تعالی اس کو اپنے انعامات میں کیوں ذکر کرتا۔ انعامات الہی میں اس کا مذکور ہونا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ علم تعبیر خواب ایک نہایت افضل اور اعلیٰ علم ہے۔ نمبر 2، احادیث کی روشنی میں جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے بعد یہ خواب دیکھا جس کی خدا تعالی خود تصدیق فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ حق تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر دکھایا۔ جب خدا تعالی نے سید الکونین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق فرمائی ہے تو ثابت ہوا کہ خواب ایک نہایت پر اسرار چیز ہے۔ جبھی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب دکھایا گیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کے اس خواب کی تصدیق فرمائی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو چیز پیغمبروں کو بطور انعام نصیب ہو اور اس کو خدا تعالی صحیح اور درست بھی فرما دے، اس کے افضل ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب ایک پر اسرار نعمت ہے، تو ساتھ ہی اس سے یہ بات بھی لازمی طور پر ثابت ہو گئی کہ خواب کی تعبیر کا علم بھی ایک نہایت اعلیٰ اور افضل چیز ہے۔ یہ کسی عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس کا علم ہونا اور صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ علم کی شرافت اس کے موضوع کی شرافت سے ہوتی ہے، یعنی جس علم کا موضوع اچھا ہو وہ علم بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس علم کا موضوع خراب ہو وہ علم خراب ہی ہوتا ہے۔ جیسے علم سحر اور آیت مذکورہ بالا سے خواب کا افضل و اعلیٰ ثابت ہونا ہو چکا ہے، پس ثابت ہوا کہ جس علم میں خواب کے حالات مذکور ہیں وہ علم تعبیر خواب بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ کسی انسان کو بلا گناہ جان بوجھ کر ذبح کر دینا ایک بدترین اور نہایت کبیرہ گناہ ہے، جس کی سزا قرآن مجید کی روح سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اور یہ بات تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ انبیاء گناہوں بالخصوص کبیرہ گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب آیا، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی سے ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
اور ابراہیم علیہ السلام بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ پس اگر خواب میں کوئی اعلیٰ اور افضل چیز نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محض خواب کی بنا پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور خدا تعالیٰ آپ کو امتحان میں پاس ہونے کا یہ بہترین اور زرعی سرٹیفکیٹ عطا نہ فرماتا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ پس اس آیت سے بھی خواب کی فضیلت روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی لازمی طور پر یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جس چیز میں اس اعلیٰ افضل چیز کا تذکرہ ہو وہ علم تعبیر خواب بھی اعلیٰ افضل ہوتا ہے۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ افضل علم ہے، اور اس کی تعبیر بتانے والا بھی اعلیٰ و افضل اور پاکیزہ، تقوی رکھنے والا، متقی ہونا چاہیے، نمازی پرہیزگار ہونا چاہیے، تو اس کے خواب کی تعبیر بتائی ہوئی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔